شعیب صاحب یہ بتائیے، یہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں، یہ 29 تاریخ کو اب جب اجلاس ہوگا تو حلف اٹھانے جائیں گے سر؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے خان صاحب فیصلہ کریں گے یا لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. آج تک شام تک یا کل تک ہمارا پوائنٹ آف ویو سامنے آ جائے گا. دیکھیں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے وہ بالکل 100% درست ہے. دیکھیں جو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو رات کو 12 بجے چل کے کہیں چلا گیا اور رزلٹ دینا بند کر دیا، اور جو کہ ہم 180 سے زائد سیٹیں جیت چکے تھے اس کو روک دیا گیا اور رات کی تاریکی میں اس کو پھر بدل دیا گیا. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے جائیں تو آج تک انہوں نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ دینا ہے یا نہیں دینا اس کا بھی تو فیصلہ کر دیتے نا. آج تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. جب اسمبلی ہی مکمل نہیں ہے تو الیکشن، آپ آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 2 میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پریروگیٹو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا. انہوں نے اس پہ آبزرویشن لگا کے بھیج دیا کہ جناب آپ اسمبلی تو پوری کر لیں. اچھا فار دی ٹائم بینگ آج کے الیکشن کو آپ بھول جائیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پریزیڈنٹ کسی ایک اور پارٹی کا بیٹھا ہو، آپ کا ایک دن الیکشن کمیشن فیصلہ ایک پارٹی کا کر دے اور باقی پارٹیوں کا فیصلہ بھی آنا باقی ہو، وہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ اجلاس بلا لے اور کہے کہ جی آ جائیں جی، اوتھ بھی لے لیں اور الیکشن بھی کرا دیں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کا. مجھے بتا دیں کہ آپ کسی ایک پارٹی کو انڈیو فیور کر نہیں سکتے. شعیب صاحب اس لیے کہ جو الیکشن کمیشن کی پابندی اور ذمہ داری ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا فیصلہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایگزامپل بلکہ سارے پینلسٹ کے سامنے رکھتا ہوں. شعیب صاحب آپ سب سے پہلے اپنی رائے دیجیے گا. سر اگر مثال کے طور پہ چند حلقے ہیں جن میں کوئی وفات ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے وہاں پہ الیکشن ڈیلے ہو گئے. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے جو ڈبل سیٹیں جیتی ہیں اس میں ان لوگوں نے اپنی سیٹیں چھوڑ دیں، وہاں پہ ضمنی انتخاب ہونا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی امیدوار الیکشن ریزلٹس کو چیلنج کر دیتا ہے، الیکشن ٹریبیونلز میں کیسز چلے گئے ہیں، تو کل کو کیا صدر مملکت ان تمام ایگزامپلز کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابھی تو ان سیٹوں کا پھڈا چل رہا ہے تو اس لیے ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، پہلے یہ پھڈے کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد ہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے؟ جبکہ آپ کے ہی پاکستان تحریک انصاف نے قاسم سوری صاحب کو پوری ایک سٹے آرڈر کے اوپر پورا ٹینیور گزار دیا بطور ڈپٹی اسپیکر کے، اور وہ اسمبلی ان کی ختم ہو گئی لیکن وہ پھر بھی وہ سٹے آرڈر جو ہے وہ چلتا رہا. تو سر یہ کیا اس ایگزامپل کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے کیا؟ منصور صاحب آپ کو ساری تینوں ایگزامپلس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. مثلا اگر تو کسی نے سیٹ چھوڑ دی، اس کا تو الیکشن ہوگا کہ آگے 60 دن میں، اس لیے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی انتظار کرے گا، ٹھیک ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں، ہر الیکشن میں کوئی 11 ہوئے ہیں 12 ہوئے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں، ہر الیکشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سے زائد سیٹیں لوگ لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے ڈیو ٹائم پہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، اس لیے اس کا تو تصور بھی نہیں کہ کوئی وہ انتظار کرے گا. دوسری صورت آپ نے بتائی کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو وہ الیکشن ہی نہیں ہوا، وہ بھی ضمنی الیکشن میں جائے گا، اس لیے اس کا اور سیٹ چھوڑنے والے کا تقریباً ایک ہی سٹیٹس ہے. تیسری ایک صورت ہوتی ہے، وہ بھی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہوتی ہے، وہ 1 ہے 2 ہے 4 ہے 5 ہے، وہ جتنی سیٹوں کے اوپر اگر سٹے دے دیا ہے کسی ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے، وہ سیٹیں ظاہر ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوگا، وہ مائنس ہو جائے گا. یہاں یہ ایشو نہیں ہے، یہاں تمام جنرل سیٹیں نوٹیفائی ہونے کے بعد اس کی پروپورشنیٹ شیئر دینا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انڈر نوٹیفائی صرف کرنا ہے، شیئر دینا ہے پارٹیز نے آرٹیکل 51 کے مطابق. وہ جب دے دیں گے اس کے مطابق وہ انہوں نے اس کو صرف نوٹیفائی کرنا ہے، اور جب وہ نوٹیفائی کر دیں گے وہ اسمبلی مکمل ہوگی. وہ اسمبلی جس کو آپ نے 1/3 کہیں یا 10% یا جو بھی سیٹیں باقی ہیں ریزرو ہیں، جس میں آپ کے اپنا خواتین کی بھی ہیں اور اسپیشل مائنارٹیز کی بھی ہیں، وہ سیٹیں نہیں آئیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی اسمبلی انکمپلیٹ ہے. ان کی نامکمل ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے درست فیصلہ کیا ہے کہ 29 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس بلا یہ حسن ایوب صاحب نے تھوڑی دیر پہلے جو بتایا ہے اور جو خبر آئی ہے کہ 29 تاریخ کو تو اجلاس اب ہونے لگا ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب اجلاس کرنے لگے ہیں. اور میں آج شیر افضل مروت صاحب کا یا پتہ نہیں آپ کے ایک رہنما کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم تو حلف بھی لیں گے جا کے 29 تاریخ کو. تو سر جب انہوں نے حلف بھی لینا ہے، اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو صدر مملکت کو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ سر آپ سیدھے طریقے سے کرتے ہیں سب کچھ. دیکھیں آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 2 یہ امپاور کرتا ہے صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے. اس میں اسپیکر کا کوئی رول نہیں ہے. جب وہ اجلاس وہ طلب کرے گا، سمن کرے گا، ہاں اسپیکر اس کو پروسیڈ کرے گا، چیئر کرے گا. تو لہٰذا اسپیکر کا اس کے اندر یہ رول کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلا لے
وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بصرہ صاحب نے کل اوتھ لیا ہے. تو اس لیے آپ اس کو بڑا ذہن میں رکھیں کہ اسمبلی کا اجلاس پروونشل گورنر کے بغیر نہیں ہو سکتا اور نیشنل پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو ہے وہ صدر پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ آپ نے اجلاس 21 روز سے پہلے بلانا ہے. تو یعنی 21ویں روز تو آئین پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے. تو اس لیے وہ اسپیکر جو نیشنل اسمبلی ہیں پھر انہوں نے بیٹھ جانا ہے اور اجلاس کرا دینا ہے. یہ شعیب شاہین صاحب جو ہے نا وہ بالکل باریک سی بات ہے, اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے. وہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ انٹرپریٹیشن کا حسن صاحب, یہ انٹرپریٹیشن کا کوشچن ضرور انوالو ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اجلاس کو آج خود بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی ہمارا اجلاس ہو گیا. اچھا یہ آئین کا نہ تقاضا ہے نہ آج تک اس طرح کی کوئی پریسیڈنٹ ہے. یہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو نہیں تو آئین کے مطابق, اچھا مجھے بتا دیں, آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں, 90 ڈیز کے مطابق الیکشن ہونے ہیں نا. کل میں اور آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیں کہ جناب 90 ڈیز کے اندر اندر ہم نے الیکشن کرا دینے ہیں, فلاں تاریخ کو ہمارا الیکشن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آئین نے کچھ شخصیات, کچھ آفیشلز, ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ لوگوں کو امپاور کیا ہے. اور وہ جو امپاورمنٹ ہے, شعیب صاحب بڑے احترام کے ساتھ, شعیب صاحب بڑے احترام کے ساتھ, میں نے آپ نے خود مجھے شروع میں کہہ دیا کہ میں ہوں الیکٹڈ ایم این اے, میں ہوں عوام کا نمائندہ. تو میں نے بھی آپ کو اس وقت یہی کہا تھا کہ سر آپ کو ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت پڑے گی, اس کے بغیر آپ الیکٹڈ ایم این اے نہیں کہلائے جا سکتے. سر آپ نے خود اس وقت یہ بات کہی. ہم الیکٹڈ ایم این اے اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس آئین اور قانون نے اختیار دیا ہے. میں نے سیکشن 90 آپ کو بتایا ہے, ابھی آپ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 90 نکالیں, دیٹ از کارڈ دی ریزلٹس ہمارے پاس ہیں, اور ریزلٹ کے مطابق آئی ایم دی الیکٹڈ ممبر. تو لہٰذا ریزلٹ اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر آپ وہ نہیں ہو سکتے. لہٰذا ریزلٹ جو دیا ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر ڈیولی نوٹیفائڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. عابد صاحب وہ میں نے بیان سنا اسد کیسر صاحب کا, وہ کہتے ہیں ہم مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتے, یہ اجلاس غلط بلایا گیا. شعیب شاہین صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب صدر مملکت نے اجلاس بلانا ہے اور یہ اس کے بغیر اب اجلاس نہیں بلا سکتے. سر آپ لوگوں نے اب اجلاس بلا لینا ہے, اس کے بعد آپ نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دینا ہے, اور سر تحریک انصاف نے آپ کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں ماننا. سر میری عرض ہے آپ سے کہ ہمیں نا ایک مینٹل ہاسپٹل کی سخت ضرورت ہے. چلو کچھ معاملات کی جانچ پڑتال ذہنی طور پر جو مفلوج لوگ ہیں ان کے لیے کوشش کریں گے. لاہور میں یا اٹک کے قریب ہم ایک مینٹل ہاسپٹل کا قیام کریں جہاں پر اس طرح کے مریضوں کا علاج کیا جائے. یہ ملک آئین اور قانون کے تحت چلے گا, نہ کہ کسی فرد واحد کی ڈائریکشن پہ چلے گا. اب جو ان کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے, جو عارف الوی صاحب ہے, وہ ظاہر پاکستان کے بھی صدر ہیں, آپ مانیں یا نہ مانیں تو صدر تو ہیں. میں عابد شیرینی نہیں مانتا, میرے ماننے سے تو وہ صدر کی صدارت سے تو نہیں ہٹ جائیں. تو ایک آئین نے ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ نے 21 روز میں اجلاس بنانا ہے. آپ غیر آئینی اقدامات کریں تو غیر آئینی اقدامات کی پھر سزائیں لاء کے اندر موجود ہیں. اب یہ پورشن تو سنا دیا کہ جی صدر کے پاس پاور ہے. اب شعیب شاہین صاحب پتہ نہیں کون سی وکالت کرتے ہیں میرے بھائی, میں ان کو یہ بھی بڑے احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین صدر کو تجاوز کرتا ہے کہ قانون کو سائڈ پہ پھینک دے, وہ اپنی فرد واحد کی ڈائریکشن دے دے؟ نہیں دے سکتا. وہ ایک آئین نے ان کو اختیار دیا ہے. صدر وہ آئینی جو عہدہ ہے پی ٹی آئی کے عارف الوی کو نہیں دیا.